انسان بوڑھا ہو تو وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور جو بچہ ہو اس کے اوپر کچھ کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے. بچے کے اوپر ذمہ داری نہیں، بوڑھا کچھ کرنے کے قابل نہیں، تو ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ ذمہ داری آتی ہے درمیانے حصے پر. اور یہ درمیانہ حصہ کون سا ہے؟ یہ ہے جوانوں کا حصہ. اور دیکھ لیجئے اللہ کی تقدیر سے ہونا جو کچھ ہونا ہے، ہماری تدبیر سے شاید کچھ نہیں ہونا، اللہ کی تقدیر سے ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشیت الہی سے یہ ادوار کا ذکر فرمایا ہے. اذا شاء ما شاء، جب تک وہ چاہے گا، جب چاہے گا اٹھا لے گا، جب چاہے گا بدلے گا، جب اس کی مشیت ہوگا. جو کچھ ہونا ہے اللہ کی مشیت سے ہونا ہے، لیکن میرا اور آپ کا انجام وہ ہماری تدبیر سے وابستہ ہے. وہ جو افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، وہ افراد پتہ کون ہے؟ وہ ینگ جنریشن، وہ نوجوان ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نوجوانوں کی حمایت ملی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جنہوں نے خدمات سر انجام دی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، حیدر کرار، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جعفر طیار، اللہ اکبر، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جتنے صحابی تھے، حتیٰ کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ساری ہستیاں ہیں جن کی عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے موقع پر 20 سال سے بھی کم تھی. یہ جو حصہ ہے نا، یہ بہت ہی اہم ہے، جوانی کا حصہ. اسی لیے مسلم شریف کی حدیث میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لا تزول قدم ابن آدم، کہ آدم کے بیٹے کے قدم ہل نہیں سکیں گے قیامت والے دن، حتی یسأل عن خمس، جب تک یہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا، اس کو 5 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. اللہ اکبر. اس میں فرمایا کہ سب سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں ضائع کی، پہلا سوال یہ ہو. یہ جو لمحہ لمحہ گزرتی عمر ہے یہ کہاں؟ اب اس عمر میں بچپنا بھی شامل ہے، لڑکپنا بھی شامل ہے، جوانی بھی شامل ہے، بڑھیپا بھی شامل ہے، ادھیڑ عمری بھی شامل ہے، سارا کچھ شامل ہے. لیکن فرمایا کہ دوسرا سوال جو ہوگا وہ ہوگا عن شبابہ، حالانکہ شباب، جوانی اس میں شامل ہے. عن عمرہ فیما افناہ، اس سوال کے اندر جوانی کا سوال بھی شامل ہے. لیکن چونکہ دار و مدار جوانی پر ہے، چونکہ فرد کی اپ برنگنگ، فرد کا برائٹ فیوچر، فرد کا روشن مستقبل، اور پھر اس کی بنیاد پر سارے افراد کا روشن مستقبل، اور پھر اس بنیاد پر پوری ملت کا روشن مستقبل، اس کا انحصار ہے جوانی پر. اس لیے فرمایا پہلا سوال عمر کا الگ ہوگا اور شباب کا جو سوال ہے وہ الگ ہوگا. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کدھر ضائع کی. اس لیے کہ جوانی کے دوران جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ پیک پہ پہنچی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمر مبارک 40 برس تھی جب نبوت ملی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی ملے بیشتر 20 سال سے کم تھے. چند ساتھی تھے جس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان تھیں، یہ 30 سال سے کم تھے. اللہ اکبر. اور چند صحابہ تھے جن کی عمر 30 سے 35 سال کے درمیان تھی. اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شامل.
अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल। बहरा ये भी, और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। इनकी उम्र जो है वो 30 से 35 साल के दरमियान। एक सहाबी मिलते हैं, अगर शुरू वाले साथियों में से एक सहाबी का जिक्र मिलता है जो इन सब से बड़े थे उम्र में, और वो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। और उनकी उम्र भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल छोटी, 38 साल के थे। इनके जरिए से इनकलाब आया है। वो जो तकूनुन नबुव्वा माशाअल्लाह अन तकून, नबूवत की पूरी जो राजधानी कायम हुई, वो जो मदीना की रियासत कायम हुई, उसमें इन जवानों का किरदार है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ी उम्र का कोई सहाबी मुझे तो तज़किरा नहीं मिला, कोई होगा शायद, कोई ज्यादा उम्र का कोई सहाबी भी होंगे, लेकिन जिद्दोजहद करने वाले जो है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत बनने वाले, उनमें एक सहाबी का जिक्र आता है उबैदा बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी उम्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराबर थी, बड़ी नहीं थी, उनकी उम्र बराबर थी। अब ये एक वो सहाबी और एक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को निकाल लें तो बाकी तो सारे बिल्कुल कड़ियल जवान थे। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।